موضوع الدرس في فضيلة يوم الجمعة وأحكام صلاة الجمعة والخطبة سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ فقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما أي على المنبر تخطب. هكذا ذكره غير واحد من التابعين منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة. وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم وكان معها تبل فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر إلا قليل منهم. وقد صح بذلك الخبر. فقال الإمام أحمد حدثنا ابن إدريس عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قدمت إيل مرة المدينة المنورة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبكى 12 رجلا فنظرت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. أخرجاه في الصحيحين من حديث سالم به. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر اپنی ناراضگی اور عتاب کا اظہار فرمایا ہے جو تجارتی اموال کے لیے اور خوشی اور کھیل اور کود کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پہ چھوڑ کے چلے گئے تو پھر یہ آیات جو ہیں نازل. اب یاد رکھیں کہ سورۃ الجمعہ میں یعنی 2 احکام ہیں جن میں تبدیلی آئی ہے. ایک حکم تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی. جب منبر پہ آپ تشریف لے آتے تو مؤذن کھڑے ہو کے اذان دیتا اور اس کے بعد حضور پاک خطبہ شروع فرماتا. یہ ایک اذان. کیونکہ اس دور میں زیادہ سے زیادہ شوق تھا نمازوں میں آنے کے لیے تو مسلمان صبح سے تیار ہو کے مسجد میں آ جاتے تھے. ان کو تو یہ تو اذان ویسے ہی ورنہ ان کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب بھی آپ اندازہ فرما لیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ نے
نماز کی محبت ڈالی ہوئی ہے، وہ اذان سنے نہ سنے اپنے وقت پہ اٹھیں گے اور وقت پہ آ جائیں گے۔ اور جن کی قسمت میں اس عظیم فریضے سے محرومی ہے، اللہ کا اذانیں بھی سنتے رہیں گے، حرم کے باہر سوتے رہیں گے، لیٹے رہیں گے، اٹھیں گے بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ احوال ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے دوسری اذان کا حکم دیا۔ تو ایک تو جمعہ کے احکام میں ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے ایک اذان تھی، اب دو ہو گئی، اور دوسری تبدیلی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن نماز پہلے ہوتی تھی اور خطبہ بعد میں ہوتا، جیسے عید کی نماز ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو پہلے نماز ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ دوسرا حکم تبدیل ہوا کہ اب آپ نے خطبہ جو ہے وہ پہلے اور نماز جو ہے وہ بعد میں ہو۔ تو یہ دو تبدیلیاں ہیں جمعہ کے احکام میں۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ اعداء اسلام جتنے ہیں، دشمنان اسلام جتنے ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، مجوس ہیں، اور فرق ضالہ ہیں، فرق باطلہ ہیں، شیعیین ہیں، دہریین ہیں، مستشرقین، وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں نا کہ موقع ملے اور ہم اللہ کے قرآن پہ اعتراض کریں، اسلام پہ اعتراض کریں، کیونکہ ان کے پلے میں کچھ ہوتا تو نہیں ہے۔ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کم از کم متذبذب کر دیا جائے، مشکوک کر دیا جائے، پریشان کر دیا جائے۔ تو وہ ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر یہ سارا اللہ کا حکم ہے اور مسلمانوں کے اعتقاد میں اللہ کی ذات جو ہے وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ علام الغیوب ہے، اس کا علم ذرے ذرے کو محیط ہے، تو پھر یہ احکام تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اللہ تو جانتے تھے بھی ایسا ہوگا، تو پھر پہلے سے ہی حکم دے دیتے کہ بھی پہلے نماز نہیں ہوگی، پہلے خطبہ ہوگا۔ تو یہ احکام کیوں تبدیل ہوئے؟ اور اگر اللہ کے علم میں ہر چیز ہے کہ بھی آبادی بڑھ جائے گی آہستہ آہستہ، تو دو اذانوں کے بجائے پہلے ایک اذان تھی، پھر دو اذان ہو گئی۔ تو وہ یہ شبہات ڈالتے ہیں لوگوں کے دماغوں میں کہ آدمی اپنے دین سے، اسلام سے، یعنی اور کچھ نہ ہو، اسلام نہ چھوڑے، دین نہ چھوڑے گا، وہ تو ضب تو ہو جائے گا، ہل تو جائے گا۔ اسی لیے وہ یہ ساری آیات جو ہیں ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو جی پہلے اللہ نے کعبہ بنایا بیت المقدس کو، اور پھر اللہ نے اس کو کعبہ بنا دیا، یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر پہلا کعبہ غلط تھا تو اس کو کعبہ بنایا کیوں گیا؟ اور اگر وہ کعبہ صحیح تھا تو پھر اللہ کے نبی کو پھیرا کیوں گیا؟ تو ایسے شبہات جو ہیں یاد رکھو وہ لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ ایک پادری نے اپنی کتابوں میں بھی اور اپنے مناظرات میں بھی ہمیشہ اس بات کو دہرایا کہ دیکھو جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمانوں میں بٹھایا، وہ تو اونچی جگہ پہ ہیں، بلند ہیں، بالا ہیں، اور اللہ کے نبی نیچے ہیں۔ تو جو اوپر ہوگا، جو اعلیٰ ہوگا، اس کی شان زیادہ ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں اگر سٹیج ہوتی ہے، کوئی ممبر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے، تو عام لوگ نیچے بیٹھتے ہیں، اس سے شان والے جو ہیں وہ سٹیج پہ بیٹھتے ہیں، اس سے شان والے جو ہیں وہ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں۔ تو مقصد ہے کہ جو اونچی شان والا ہوگا اس کو اونچی جگہ ملے گی۔ تو اللہ نے ان کو تو آسمانوں پہ بٹھا دیا اور آپ کے نبی پیغمبر جو ہیں وہ زمین پہ رہے، تو لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا شان زیادہ ہے۔ تو یہ بھی وہ شبہات ڈالتے ہیں لوگوں کے دماغ میں۔
اسی طرح جیسے یہ بھی شبہات ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی آپ کے عقیدے میں بھی تو یہ ہے نا کہ حضور پہ موت آ گئی. کیوں؟ موت کا تو کوئی بھی منکر نہیں نا، یاد رکھو. موت برحق ہے، تمام انبیاء پہ موت آئی، سرکار دو عالم پہ بھی موت آئی. اب ہم جس حیات کے قائل ہیں وہ موت کے بعد کی حیات ہے. یہ نہیں کہ حضور سرکار دو عالم پہ موت ہی نہیں آئی. غلط بات ہے. نص قطعی ہے انک میتون وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم. اور سب سے پہلا خطبہ جو دیا ہے سیدنا ابی بکر نے الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ یہی عظیم خطبہ تھا. آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. تو اللہ کے پیغمبر پہ موت آئی ہے، موت برحق ہے. انبیاء ہیں، اللہ کے رسول ہیں، موت سب پہ آئے گی، فرشتوں میں بھی موت آئے گی. اب جو مسئلہ ہے حیات کا، ایک بات تو یہ رکھو کہ انبیاء علیہ السلام پہ موت آتی ہے، ہر انسان پہ موت آتی ہے، لیکن روح جو ہے وہ کیا ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں، لیکن اس پہ موت نہیں آتی، وہ زندہ رہتا ہے. روح پہ موت نہیں آتی. موت کا معنی یہ ہے کہ روح کو جسد سے نکال لیا جائے. اب وہ مومنین، صدیقین، انبیاء، صالحین کے ارواح ہیں تو علیین میں ہیں، جو آسمانوں میں ہیں، وہاں وہ محفوظ کیے جاتے ہیں. اور کافروں کو ہیں تو سجین میں ہیں، زمین کے نیچے. لیکن روح زندہ ہے. اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. تو لفظ فراق جو ہے یہ صفت ہے، وصال جو ہے یہ صفت ہے. جب موصوف نہیں ہوگا تو صفت کیسے ہوگی؟ تو معنی یہ ہے کہ روح رہیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ارواح کا اجساد سے تعلق جوڑ دیتے ہیں. اس لیے پھر قبر کے اندر ایک حیات ہے کہ ان ملائکہ آ کے ان سے سوال جواب کرتے ہیں. اور مومن ہے تو الحمدللہ اس کو کہتے ہیں بھی اب آرام کرو، نم کا نومت العروج. کافر ہے تو اس کے لیے عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایک تعلق جو ہے وہ باقی ہوتا ہے اس روح کا اور جسد کا. اب جیسے جیسے شان بڑی ہوگی اتنا اتنا تعلق بڑا قوی ہوگا. اب دیکھیں نا، ایک عام 100-150 ریال کا موبائل فون ہوتا ہے اور ایک جو ہے ماشاءاللہ وہ 10,000 ریال کا ہوتا ہے. صاف بات ہے کہ اس کا جو ارسال استقبال ہے ویسے زیادہ مضبوط ہے. وہ تو آپ سمندر کے نیچے بھی چلے جائیں تو اس کی کال آ جائے گی. وہ تو آپ فضاؤں میں بھی بلند ہو جائیں اس کی کال آ جائے گی، وہ تو پکڑے گا. اور جو عام ٹیلی فون ہے یہ کہیں کام کریں گے کہیں کام نہیں کریں گے. تو اسی طرح ایک عام مسلمان کی روح ہوتی ہے، ایک انبیاء کی روح ہوتی ہے، تو ان کا اتنا تعلق قوی ہوتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ محض شبہات ہیں. ایسے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک ڈالے جاتے ہیں. جیسے کہ پادری نے کہا کہ دیکھو بھائی
ایک آدمی جو ہے سو رہا ہے، ایک آدمی اس کے پاس جاگ رہا ہے، ایک بندہ راستہ بھول گیا، وہاں گزرا، تو اب راستہ کس سے پوچھے گا؟ سونے والے کو اٹھائے گا، وہ جو بیٹھے اس سے پوچھ لے گا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو موت آ گئی اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ بیٹھے ہیں، تو آدمی راستہ زندہ سے پوچھے۔ تو وہ عالم جو تھے الحمدللہ مسلمانوں کے، اس کی چال بازی کو سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا پادری صاحب، وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا سونے والے کے پاس، اس کو خود راستہ نہیں آتا، وہ تو اس کی انتظار میں اٹھے کہ مجھے راستہ بتلائے۔ اس کو راستہ آتا تو اٹھ کے چلا نہ جاتا۔ تو اس لیے پھر جیسا سوال تھا ویسا جواب آیا۔ جیسے کسی بادی نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں اور حضور نیچے ہیں، اس نے کہا اللہ کے بندے، موتی ہمیشہ نیچے ہوتے ہیں، بلبلے پانی کے اوپر ہوتے ہیں، تو یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ اور نے کہا جتنے جواہرات ہیں، جتنے موتی ہیں، ڈائمنڈ ہیں، وہ تو نیچے ہوتے ہیں زمینوں میں، اور بلبلے جو ہوتے ہیں پانی کے وہ تو اوپر پھر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ بلبلا افضل ہو گیا، موتی افضل ہو گیا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ شریعت جو ہے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے احکام دیے ہیں، اور جہاں جہاں جیسے جیسے حالات آتے گئے اسی طرح اللہ اپنی رحمت سے تبدیلی فرماتے گئے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ علم نہیں ہے۔ اس کی آسان مثال سمجھ لیں کہ بھائی ایک ڈاکٹر ہے، اس نے آپ کا چیک اپ کیا، اس کے بعد اس نے ایک نسخہ لکھا کہ یہ دوائیں ہیں، یہ تم نے انجیکشن لینا ہے، یہ روزانہ 3 کیپسول کھانے ہیں، یہ تم نے 2 گولیاں لینی ہیں، یہ تم نے سیرپ پینا ہے، اور 5 دن کے بعد پھر میرے پاس آنا ہے۔ اب 5 دن کے بعد جب وہ جاتا ہے پھر دوبارہ چیک اپ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اب ٹیکے کی ضرورت نہیں ہے، کیپسول کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیرپ کی بھی ضرورت نہیں، بس یہ گولی جو ہے نا یہ کبھی کبھی 8 گھنٹے کے بعد کھا لیا کرو۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب کو علم نہیں تھا، اگر بعد میں بدلنا تھا تو پہلے بدل دیتے، تو یہ جاہل کا اعتراض ہوگا۔ جو سمجھدار ہے وہ کہے گا بابا جیسے مریض کی حالت تھی ڈاکٹر نے نسخہ لکھا، جو جو حالات بدلتے گئے دوائیں بدلتی گئی۔ تو ابتدائی اسلام میں جو حالات تھے ان میں وہ احکام آئے، اور بعد میں جب اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا احکام بھی بدلتے گئے۔ اب مکی زندگی میں دیکھیں صحابہ مار کھاتے رہے لیکن کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا، 13 سال تک آزمائے گئے، تڑپائے گئے، انگاروں پہ ڈالے گئے، پتھروں پہ لٹائے گئے، ان کے بدن میں کھجوروں کے بڑے بڑے کانٹے جب ہوئے گئے، لیکن صبر صبر صبر۔ اب جب ہجرت ہو گئی اور اللہ نے مدینہ منورہ کی شکل میں حضور کو اپنا ایک مستقر عطا فرما دیا، اور صحابہ بھی جمع ہوتے گئے، اب اللہ نے حکم دیا کہ نہیں اب کافروں کا مقابلہ کرو۔ اگر پہلے ہی جنگ کا حکم دے دیتے مدینہ مکہ شریف میں تو 40 تو صحابہ تھے سارے، ہجرت کے وقت میں کل 80 صحابہ تھے۔ 80 آدمی کیسے لڑتے جناب کفار قریش سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اجازت دی جب صحابہ کی کم از کم تعداد 313 ہو گئی بدر میں، پھر صلح حدیبیہ میں تعداد 1500 ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ آتے ہیں تو تعداد 10,000 ہو گئی۔ حضور پاک جب حنین میں جاتے ہیں تو تعداد 12,000 ہو گئی۔ حضور پاک واپس جا کے جب تبوک کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو تعداد 30,000 ہو گئی۔ حالات بڑھتے گئے احکام تبدیل ہوتے گئے۔ تو اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی اب دیکھیں فوج کے پاس پہلے ٹھکانہ نہیں ہوتا، کہتے کیمپ لگا لو بھئی، اب کیمپوں میں گزارا کرنا ہے۔ جب کوارٹر بن جاتے کہتے جی اب کوارٹروں میں آ جاؤ۔ جب باقاعدہ ہیڈ کوارٹر بن جاتا ہے، اچھا جی اب بڑے افسر کو کوٹھی دے دو، اس سے چھوٹے کو اور دے دو، اس کو اور دے دو۔ اس میں کیا ہے؟ کوئی کہے کوئی جی پہلے دن کیوں نہیں بنا دیا؟ تو یہ محض اعتراضات ہوتے ہیں۔
اسی طرح یاد رکھیں کہ صحابہ کے لیے بھی آزمائش ہے کہ حضور خطبہ پڑھ رہے ہیں اور قافلہ جو آیا تو صحابہ جو ہے وہ اس قافلے کی انتظار میں تھے، دوڑ پڑے۔ اچھا کچھ لوگ جو تھے انہیں خریدنا کچھ نہیں تھا، لیکن قافلے کے آنے سے کہ رونق ہو جاتی تھی نا، تبل بجائے جاتے تھے، ڈھول بجائے جاتے تھے، بھنگڑے ڈالے جاتے تھے، اعلان کیے جاتے، کچھ تماشا دیکھنے کو چل پڑے۔ اسی لیے اللہ نے دو لفظوں کا ذکر کیا ہے، تجارہ اور لہو۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ دہیا کا قافلہ تھا، اسلام سے پہلے وہ بہت بڑے آدمی تھے اور قافلے لاتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ اچھا اسی سے ایک استدلال کیا حضرت ابن عباس نے، ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ مبارک جو ہے کھڑے ہو کے دیتے تھے یا بیٹھ کے دیتے تھے؟ اور اس نے کہا کہ ابن عباس ہمیں یہ بات بتلائیں اور اللہ کے قرآن سے بتلائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور ہمیشہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے، اور خطبہ مسنونہ جو ہے یاد رکھیں وہ امام کو کھڑے ہو کے دینا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے تقریر، جیسے اب ہم بیٹھے درس ہے، یہ الگ چیز ہے۔ بات ہے خطبہ جمعہ ہے یا خطبہ عیدین ہے یا خطبہ الحج ہے، خطبہ عرفات ہے، خطبہ مینا ہے، کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور خطبہ کھڑے ہو کے دیتے تھے۔ اس نے کہا کہ ابن عباس کیا دلیل ہے کہ حضور کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے؟ اس نے کہا اللہ کا بندہ قرآن ہے۔ اس نے کہا میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، کسی جگہ نہیں ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کے دیا جائے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا افسوس ہے کہ تم نے قرآن پڑھا تو ضرور ہے، سمجھا بالکل نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھیں اذا راؤ تجارتا او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، کہ وہ تجارتی قافلے کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے، تو حضور کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، تو اللہ نے قائمن فرمایا، قائدن تو نہیں فرمایا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ تعالی کے قرآن سے استقبال کیا، استدلال کیا کہ بھئی وہ ترکو کا قائمہ، جو دلیل ہے کہ حضور کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں۔ اور خطبہ دینے میں یاد رکھیں کہ سنت مبارک بھی یہی ہے کہ کھڑے ہو کے دیا جائے، اور یہ بھی سنت ہے کہ اگر خود بادشاہ ہے، خود گورنر ہے، خود امیر ہے تو تلوار ہاتھ میں رکھ کے خطبہ دے، تاکہ اسلام کی شان و شوکت کا بھی اظہار ہو۔ ورنہ یہ ہے کہ عصا ہاتھ میں رکھ کے خطبہ دے، جو سنت محمد مصطفیٰ۔ لیکن اگر کوئی عصا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے نا، بعض مسجدوں میں جاؤ نا جی، بڑے رنگین قسم کے عصا بنا کے رکھے ہوئے انہوں نے، خوبصورت اور بڑے لمبے۔ اچھا امام 4 فٹ کا ہو تو عصا 8 فٹ کا ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ ہم نے بس ایک مسئلہ ہے بنایا ہوا ہے، ہم ادب آداب میں بڑا زور دیتے ہیں، قرآن کو چومیں گے، سینے سے لگائیں گے، ہاتھ سے رکھیں گے، سر پہ رکھیں گے، دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، عمل نہیں کریں۔ ہماری بدقسمتی۔ اسی طرح ہم جو ہے ان چیزوں کا بڑا خیال رکھیں گے۔ جی خطبہ دے رہا تو اس کے ہاتھ میں عصا نہیں تھا، چلو بھائی نہیں تھا تو نہیں تھا، ہو تو سنت ہے، افضل ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ چلو آج کل لوگ سپیکر آ گیا، سپیکر بھی عصا ہے، کوئی طرح اگر پکڑ لے تو کیا ہو جائے گا۔ جیسے فقہاء نے بحث کی ہے کہ سترۃ الامام سترۃ للمقتدی، کہ اگر امام کے آگے سترہ ہے اور باقی مقتدیوں کے آگے سترہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں وہی امام والا سترہ سب کے لیے کافی ہے، اگر آگے لوگ گزر گئے تو کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ امام کے آگے تو سترہ ہے نا۔ اگر مقتدی کے آگے سترہ نہیں ہے تو امام والا سترہ سب کے لیے، سترۃ الامام سترۃ المقتدی۔ اچھا امام ابو حنیفہ نے رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب استدلال کیا، وہ فرماتے ہیں یہ معنی نہیں ہے کہ صرف امام کے آگے سترہ ہو،
اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے آگے امام جو کھڑا ہے تو یہ امام تمہارا ستھرا ہے. وہ فرماتے ہیں امام کا وجود تمہارے لیے تو ستھرا ہے نا, تمہارے تو آگے کھڑا ہے نا, وہ تمہارے آگے تو ایک چیز کھڑی ہے. تو اس لیے بہرحال ان آیات مبارکہ میں ہمیں یہ حکم ملا اور یہ بھی سمجھ آیا کہ جیسے جمعہ کی نماز فرض ہے, خطبہ سننا بھی واجب ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز تو پڑھے لیکن خطبے میں شور کرتا رہے, باتیں کرتا رہے, بالکل ناجائز. اور اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ جمعہ والے دن مسجدوں میں بیٹھ کے حلقے نہ بنایا کریں کہ 4 کی ٹولی ادھر بیٹھی ہے اور 2 ادھر بیٹھے ہیں اور 5 ادھر بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور گپے رہے ہیں, سب کی حالت میں بیٹھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جمعہ والے دن جب امام ممبر پہ آ جائے تو اب کوئی زبان سے لفظ بھی نہ نکالیں. جب امام دعا کرے آپ دل میں آمین کہتے رہیں لیکن شور نہ کریں آمین 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 آمین. یہ تو ناجائز ہے کہ امام جب دعا کرتے ہیں جمعہ میں تو لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, بالکل منع. حضور پاک نے فرمایا اگر تیرے ساتھ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبے کے دوران کوئی بندہ باتیں کر رہا ہے, تم نے اس سے کہا کہ ان سد چپ کرو, فقد لگاؤ تھا, تو نے اپنا ثواب بھی ضائع کر. تو لہذا یہ ہے ان احکام کا پورا پورا خیال رکھیں. اسی پر مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عتاب ہے جو ان کا خطبہ چھوڑ کے جمعہ کے دن واقع ہوا. خطبہ کیوں چھوڑا؟ تجارت کی طرف جو مدینہ منورہ میں قافلہ آیا تھا اور حضور پاک ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے. یہی بات جو ہے تابعین نے بھی فرمائی ہے. اور مقاتل ابن حیان فرماتی ہیں کہ یہ تجارتی قافلہ جو ہے دہیہ ابن خلیفہ کا تھا قبل ان یسلم, اسلام لانے سے پہلے. وَكَانَ مَعَهَا طَبْلٌ, ان کے ساتھ باقاعدہ طبل ہوتے تھے, ڈھول ہوتے تھے اور باقاعدہ اعلان ہوتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. فَانْصَرَفُوا إِلَيْهَا, وہ سب کے سب ادھر چلے گئے. وَتَرَكُوا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَائِمًا عَلَى الْمِنبَرِ, اور حضور کو ممبر پہ چھوڑ دیا. إِلَّا الْقَلِيلَ مِنْهُمْ, بہت تھوڑے صحابہ ہیں جو بیٹھے رہے اور جو نہیں گئے. وقد صاحب ذلك الخبر وقال الامام احمد حدثنا ابن ادریس عن حسین عن سالم ابن ابی الجعد عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قدمت عیر مرة المدینة ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فخرج الناس وبكى 12 رجلا ونزل رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أخرجاه في الصحيحين من حديث سالم به. اور ایک صحیح حدیث میں جس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ قافلہ آیا مدینہ پاک میں, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت آیا جب حضور پاک خطبہ فرما رہے تھے. فخرج الناس, لوگ نکلے. وبقي 12 رجلا, صرف 12 آدمی جو ہیں وہ حضور کے پاس مسجد میں رہ گئے اور باقی جو تھے وہ چلے گئے. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی وَدَارَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حديث سالم به. صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے. وقال الحافظ ابو يعلى حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا هشام بن حسين سالم بن الجعد وابي سفيان عن جابر بن عبد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة, جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے. فقدمت عیر الى المدینہ, مدینہ منورہ میں ایک قافلہ آیا. فابتدرها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے صحابہ جلدی جلدی قافلے کی طرف چل پڑے. حتی لم یبقى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا 12 رجلا, 12 آدمی جو تھے رہ گئے, باقی چلے گئے.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو تتابعتم حتی لم یبق منکم احد لسال بکم الوادی نارا. حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے اگر تم لوگ بھی چلے جاتے اور کوئی باقی نہ رہتا تو اللہ اس آگ پیدا کر دیتے اس وادی میں جو بھسم کر ڈالتی. تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی استنباط کیا ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کی وجہ سے بھی رحم فرما دیتے ہیں کہ اب دیکھو جو صحابہ بچ گئے ان کی وجہ سے عذاب ٹل گیا. اسی طرح جیسے جنازہ فرض کفایہ ہے اگر جماعت میں 2 آدمی بھی کھڑے ہو گئے تو باقی بھی گناہ سے بچ گئے. اسی طرح اعتکاف کی عبادت ہے اگر پورے علاقے میں مسجد میں کوئی چند آدمی بھی اعتکاف بیٹھ گئے تو ساری بستی جو ہے وہ گناہوں سے بچ گئی. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض مسلمان جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں آخری صورتیں پڑھتے ہیں اور اواخر سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو ان کی برکت سے اللہ صرف ان کے گھروں کو نہیں کہ بلکہ ساتھ والے گھروں کی بھی حفاظت فرما دیتے ہیں. تو اس لیے یہ قاعدہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم سب چلے جاتے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا لیکن چونکہ صحابہ رہ گئے تو اللہ پاک کی ناراضگی عذاب کی شکل میں نہیں بدلی. وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَقَالَ كَانَ فِي الْإِثْنَيْ عَشَرَ الَّذِينَ ثَبَتُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما. اور جو لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے اور نہیں گئے ان میں سے حضرت ابو بکر عمر ہیں وہ بھی نہیں گئے وہ بھی حضور کے پاس بیٹھے رہے ہیں. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ خلفائے راشدین جو تھے ان میں کوئی بھی نہیں گیا اور سب بیٹھے رہے ہیں. اب یہ ہوتا ہے نا جی اللہ معاف کرے اعتراض برائے اعتراض. دعا کریں اللہ پاک ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کو صراط مستقیم نصیب فرمائیں. اب شیعہ حضرات نے اس سے بھی نعوذ باللہ صحابہ کے خلاف محاذ بنے. دیکھو جی حضور کو چھوڑ کے چلے گئے حضور کو چھوڑ کے چلے گئے حضور کو چھوڑ کے چلے گئے. اچھا پہلی بات یہ ہے خدا کے بندے کہ اگر چلے گئے تو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں آئی کوئی عتاب نہیں آئے. جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ جب اللہ نے معاف فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تو بات ختم ہو گئی. اچھا پھر ان سے پوچھیں کہ بھئی اگر آپ کو حضرت ابو بکر سے حضرت عمر سے حضرت عثمان سے اتنی بڑی دشمنی ہے تو پہلے کتابیں تو اپنی اٹھا کے دیکھو. حضرت حسن اور حسین کی تو اولاد کے نام بھی ابو بکر عمر عثمان تھے. کوئی اپنے دشمنوں کے نام رکھتا ہے اولاد کے نام؟ اللہ تمہیں اولاد دے گا تو آدمی کہہ رہے یار دادے کا نام رکھ لو باپ کا نام رکھ لو یار ہمارا فلاں چاچا تھا اس کا نام رکھ لو. تو آدمی رشتہ داروں کے یا دوستوں کے نام رکھتا ہے دشمنوں کو بھی نام رکھتا ہے. تو حضرت حسن حسین کو کیا تکلیف ہو گئی کہ انہوں نے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے؟ چلو ان کی زندگی میں تو ڈرتے تھے ان کے بعد کیا تکلیف ہوئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ظالمانہ پراپگنڈا ہے. رحماء بینہم وہ تو آپس میں بالکل ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے. صحابہ اہل بیت کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں آپس میں محبت تھی ایک دوسرے کا احترام تھا ایک دوسرے کا اکرام تھا اور کوئی ان میں اتفاقاً جھگڑے ہوتے ہیں بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں ماں باپ میں بھی ہوتے ہیں پیغمبروں میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی حضرت ہارون پہ ناراض نہیں ہو گئے یعنی بھائی کی داڑھی پکڑ لی. تو اب یہ تو اختلافات ہیں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں واقعات ہوتے ہیں. اب اس کو دلیل بنا کر نعوذ باللہ کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت ہارون کا گناہ ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتحادی خطا ہو گئی انہوں نے پھر معافی بھی مانگ لی اللہ تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین.
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وفی قولہ تعالی وترکوک قائما دلیل علی ان الامام یخطب یوم الجمعۃ قائما، کہ اس میں یہ دلیل ہے کہ آدمی خطبہ جمعہ کا دے تو کھڑے ہو کر دے۔ وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، ولكن هنا شيء ينبغي يعلم وهو أن هذه القصة قد قيل إنها كانت لما كان رسول الله يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة۔ اب حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور دو خطبے فرماتے تھے، ان کے درمیان میں بیٹھتے تھے، اللہ کا قرآن، اللہ کا ذکر فرماتے، نصیحت فرماتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ واقعہ ان دنوں میں ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہلے پڑھتے تھے اور خطبہ بعد میں دیتے تھے۔ کما رواه ابو داود فی کتاب المراسیل حدثنا معبود بن خالد الولید قال اخبرني ابو معاذ بكير بن معروف انه سمع معاذ بن حيان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة بسر العيدين حتى اذا كان يوم النبي يخطب وقد صلى الجمعة دخل المقال ان دهية بن خليفة قد قدم بتجارة یعنی فنبذوا ولم يبق معه الا نفل يسير۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ عیدین کی طرح، یعنی خطبہ پہلے، نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن بھی یہی تھا کہ لوگ نماز پڑھ چکے تھے۔ ایک آدمی نے آگے بتایا کہ خلیفہ کا، دہیت ابن خلیفہ کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ آ گیا ہے، چلو جلدی کرو۔ ولم يبق معه الا نفر يسير، اب حضور کے پاس صرف تھوڑی جماعت رہ گئی۔ وقوله تبارک وتعالى قل ما عند الله اي الذي عند الله من الثواب في الدار الاخرة، یعنی جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وہاں جو ثواب ملے گا، وہاں جو اجر ملے گا، وہاں جو آخرت کی نعمتیں ملیں گی۔ خیر من اللہو ومن التجارت واللہ خیر الرازقین۔ ایسے من توکل علیہ وترزق فی وقتہ، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ سے رزق مانگتے ہیں، اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ آخر تفسیر سورۃ الجمعہ للہ الحمد والمنہ وبالتوفیق والعصمت الحمدللہ۔ سورۃ الجمعہ کی تفسیر اللہ نے مکمل فرما دی۔ اب اس کے بعد ہم سورۃ المنافقون انشاءاللہ پڑھیں گے، واللہ اعلم۔ یہاں میرے بھائی نے دو طواف کیے ہیں کہ صبح کی نماز سے پہلے اگر آدمی حرم میں آ گیا ہے تو تہجد کی نماز پڑھنا افضل ہے یا طواف کرنا افضل ہے؟ تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں کہ اللہ کے حرم میں نفلی عبادات میں سب سے افضل جو ہے وہ طواف ہے، تہجد ہے اور نفل ہیں۔ ہر نفلی عبادت سے افضل عبادت جو ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام عبادات جو ہیں ساری دنیا میں ہو سکتی ہیں۔ تہجد تو آپ اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، ضحیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اگر آدمی مسجد الحرام میں آ جائے، افضل عبادت یہ ہے کہ وہ طواف کرے۔ ہاں، اگر ہر آدمی کو ہر وقت ہمت نہیں ہوتی تو پھر وہ تہجد پڑھے، نفلی پڑھے، تلاوت قرآن کرے، پھر جو مرضی آئے اس کی وہ کرے، وہ کوئی منع نہیں ہے۔
اور نہ یہ حکم ہے کہ ہر حال میں طواف کرو. افضل یہ ہے کہ طواف کرو. دوسرا سوال اس نے پوچھا ہے کہ اگر ایک آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، امام نے جب قرآن پاک کی سورت کو ختم کیا تو یہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. جب تک امام ختم کر کے رکوع کے لیے اللہ اکبر نہ کہے اس وقت آپ جیسے کھڑے اسی حالت میں کھڑے. جب اس نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے تو اب آپ ہاتھ چھوڑ کے رکوع میں شامل ہو جائیں، اور رکوع میں امام سے پہلے بھی نہ جائیں، اور امام کے جانے کے بعد دیر بھی نہ کریں. اذا رکع فرکعوا فاتحقیب کے لیے. اسی طرح سجدے میں پہلے بھی نہ جائیں، لیکن امام سجدے میں چلا گیا، آپ کھڑے ہیں کہ اچھا جی اچھا میں کچھ پڑھ لوں، نہیں، فوراً اس کے بعد سجدے میں جائیں. اور اسی طرح یہ بھی غلطی ہے کہ جیسے امام کے رکوع کے بعد رکوع کرو، سجدے کے بعد سجدہ کرو، اسی طرح جب امام سجدے سے سر اٹھاتا ہے اللہ اکبر تو اب آپ اس کے بعد سر اٹھا لیں. بعض لوگ جو امام سر اٹھا لیتے ہیں وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ سجدے میں ہے اور دعائیں لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں. امام کھڑا ہو گیا، اس نے قرآن شروع کر دیا ہے، لیکن وہ ابھی تک سجدے میں. یہ بھی ناجائز. جیسے امام سے پہلے سجدہ کرنا ناجائز ہے، پہلے رکوع کرنا ناجائز ہے، اسی طرح امام کے سر اٹھانے کے بعد سجدے میں پڑا رہے یہ بھی ناجائز ہے. کیونکہ امام اسی لیے تو بنایا گیا ہے کہ ہم اس کی پوری پوری پیروی کریں، پوری پوری اقتداء کریں. انما جعل الامام لیؤتم بہ او کما قال. ایک آدمی کا حادثہ ہوا ہے، سخت بیمار ہے لندن کے، اللہ شفا عطا فرمائے. دعا کریں اللہ سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام. اللہم عافنا فی ابداننا وفی اسمائنا وابصارنا برحمتک یا ارحم الراحمین. میں نے شوال کا عمرہ کیا، بعد میں مکے میں مقیم ہو گیا، تو صاف بات ہے کہ اگر آپ مکے کے رہنے والے ہیں تو حنفی مسلک میں تو دم پڑ گئی، آپ کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر آپ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو آپ کا حج تمتع ہو جائے گا، آپ کو تمتع کی ایک بکری دینی ہوگی. اگر ایک آدمی ریاض سے آیا ہے، احرام نہیں باندھا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو فوراً میقات سے جا کے عمرہ کر لے. یعنی مثلاً آج ریاض سے پہنچا مکے، اس کو پتا او مجھے تو احرام فوراً طائف چلا جائے، احرام باندھ کے آ جائے، عمرہ کر لے تو کوئی جرمانہ نہیں. لیکن اگر اس نے تاخیر کر دی، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر، اب عمرہ بھی ادا کرے گا اور ایک دم کی بکری بھی حدود حرم میں ادا کرے گا. اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے آیا، اس نے آ کے عمرہ کیا، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد جدہ چلا گیا اور پھر جدے سے واپس مکے آیا، احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. جدہ جو ہے یہ حد حرم کے تو باہر ہے، لیکن میقات کے باہر نہیں ہے. میقات جو ہے وہ یلملم ہے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی جدہ گیا ہے اور جدے سے احرام نہیں باندھا تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، فقہا کہتے ہیں کہ بھئی مثلا تم آئے ہو حج پہ
تمہارا حج تمتع ہے. اب جیسے ابھی حاجی آئیں گے احرام باندھ کے آئیں گے, عمرے کا عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بلا وجہ نہ جاؤ جدہ وغیرہ, کوئی مجبوری ہو تو جاؤ. ورنہ بعض فقہا تو اس بات کے قائل ہیں کہ حتیٰ کہ حد حرم سے بھی باہر جائے تو عمرہ کریں. وہ کہتے ہیں اللہ نے یہ حرم کعبہ کا ایک شان بنایا ہے کہ اس میں آنے والا جو ہے پہلے سے سمجھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. وہ احرام باندھے, 2 رکعت پڑھے, لبیک پڑھے, لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہو. لیکن بہرحال جدے سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے, لیکن احتیاط کیا کرو کہ بلا وجہ نہ جاؤ. اگر ہم ٹاور پہ کھڑے ہیں, حرم کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, اگر آپ کو صفیں نظر آ رہی ہے مقتدیوں کی, نماز ہو جائے گی. کیونکہ ایک قول ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا, وہ فرماتے ہیں کہ اگر امام جو ہے وہ حرم میں ہے اور مقتدی ولو علی جبل ابی قبیس, وہ پہاڑ پہ کھڑا ہے لیکن دیکھ رہا ہے رکوع سجود کو, تو نماز ہو جاتی ہے. نماز تو ہو جائے گی, لیکن افضل یہ ہے کہ نیچے اترو, یا افضل یہ ہے کہ وہاں جو مسجدیں ہیں ان میں اپنی جماعت کرو. ایام حج میں یا رمضان میں تو بالکل صفیں جا کے ان ٹاور سے یا ان ہوٹلوں سے ٹکرا جاتی ہیں. وہ پھر مسائل میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اب تو سارا فاصلہ ہے, کوئی چیز نہیں, درمیان میں خالی پڑی ہوئی ہے جگہ. تو محض آدمی اپنے آرام کے لیے جی کون نیچے جائے اور کون اوپر آئے. حالانکہ آپ لفٹ سے جائیں گے, لفٹ سے آئیں گے, کوئی پیدل نہیں آئیں گے, نہ پیدل چڑھیں گے آپ. تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ نمازیں ہماری حرم میں ہوں اور صفیں متصل ہوں, اور جتنا ہم آگے کی صفوں میں ملیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا. ہم ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں, وہ کبھی ہمیں ریاض لے جاتے ہیں, کبھی ریاض سے مکہ لے آتے ہیں, کبھی جدہ لے جاتے ہیں. کوئی آپ کے لیے کوئی احرام ضروری نہیں, کیونکہ آپ کمپنی کے کام میں ہیں اور کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں لے جائیں گے. تو اس لیے آپ کے لیے احرام کا باندھنا ضروری نہیں ہے. عینن یشرب بہا, یعنی جنت میں نہریں ہوں گی جن سے اللہ کے بندے پانی پئیں گے اور ان کو چلائیں گے جدھر چاہیں. فجرونہا تفجیرا. کہتے جی کہ میں 2 مہینے سے مکے میں رہ رہا ہوں اور میرا پہلا حج ہے. میرے بھائی یاد رکھو, جو لوگ مکے میں مستقل رہتے ہیں یا رمضان المبارک میں آ کے مکے میں رہ گئے ہیں, اب ان کا حج افراد ہوگا کہ 8 تاریخ کو غسل کر کے تیاری کر کے گھر سے احرام باندھ کے لبیک پڑھتے ہوئے مینا چلے جائیں گے. حج افراد میں حج کی بکری دینا واجب نہیں ہوتا, یعنی آپ کنکری ماریں, سر مڈائیں, فارغ ہو. لیکن اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں, کوئی منع بھی نہیں, لیکن واجب نہیں ہے. میرا ایک چاچا ہے, وہ مجھے رشتہ نہیں دیتا, تو تم کوئی اچھے کام کرو چاچا راضی ہو جائے. دیکھو نا, اگر بھتیجا لائق ہو تو کون چاچا ہے جو رشتہ نہیں دے گا؟ ہر آدمی چاہتا ہے گھر کے رشتے ہو جائیں, لڑکی بھی گھر میں رہے اور داماد بھی گھر میں رہے. یہ تو انگریز کہتے ہیں نا بھی آپس میں رشتے نہ ہوں, بیماریاں ہوتی ہیں. جب تک یہ ٹیسٹ نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت تو کوئی بیمار نہیں ہوا. اب آ گیا, ان کو پتہ لگ گیا. اس وقت تو ان کو مچھروں کا بھی پتہ نہیں تھا نا, اب ان کو ڈینگی مچھر سمجھ آیا ہے. مچھر بھی ہوتے تھے, دنیا بھی رہتی تھی, اللہ کی حفاظت ہوتی تھی, کچھ بھی نہیں ہوتا. جب سے انہوں نے عذاب ڈالے ہیں جناب, روز بروز اللہ کے عذاب بھی پڑھ رہے ہیں کہ اچھا مقابلہ کرنا چاہتے ہو, تو نمرود نہیں کر سکا, تم کیا کر سکو گے مقابلہ؟
تو مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکے، تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو میرا بھائی، اگر آدمی میں صلاحیتیں ہوتی ہیں تو وہ تو غیر بھی رشتہ دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں، چیز جائے کہ اپنا نہ دے۔ اگر آدمی نکھٹو ہو، کام چور ہو، نہ تعلیم ہو، نہ نوکری ہو، روٹی کا عذاب ہو، تو کون رشتہ دے؟ لڑکی بھی دے پھر تمہیں روٹی بھی کھلائے، ایسے آدمی کو کون رشتہ دیتا ہے؟ اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ وظیفہ یہی ہے کہ تم اچھے بنو، محنت کرو، نوکری کرو، پیسے کماؤ، یہ چاچا تمہارے پیچھے بھاگتا پھرے گا۔ ایک پرانی بات ہے، میں چھوٹا تھا، پڑھتا تھا، تو ایک آدمی مجھے مدرسہ ہمارا تھا، ہم سائیکل پہ جاتے تھے، سائیکل پنچر ہو گیا، ہم پیدل چل رہے تھے، تو ایک آدمی ہمیں ٹکر گیا، تو وہ بڑا عجیب سا آدمی لگتا ہے، جیسے ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بھی کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جا تو مدرسے رہے ہیں لیکن سائیکل پنچر ہو گیا، پیدل جا رہے ہیں۔ اس نے کہا یار میں 2 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ گے؟ ہم نے کہا بالکل کھلائیں گے۔ ہم اس کو ساتھ لے گئے، تھوڑا سا فاصلہ تھا، 1-2 فرلانگ باقی تھا، مدرسے میں پہنچ گئے، ہم نے کھانا شانا منگوایا، اس کو بھی کھلایا۔ وہ بڑا روٹی چھوٹی کھا کے بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اگر میں مسافر ہوں رات رہ جاؤں۔ انہوں نے کہا رات رہ جاؤ؟ ہمارا کہ ہم یہاں سارے مسافر ہیں، تم بھی نرالے مسافر، ہم بھی تو مسافر ہیں۔ رات رہ گیا۔ صبح کو ناشتے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ مکی صاحب آپ نے بڑا مہربانی کی، میری خدمت کی ہے، میرے پاس ایک تویز ہے تسخیر کا کہ کسی لڑکی یا لڑکا یا کسی کو تابع کرنا ہو، بس تویز لکھو اور 3 دن کے بعد وہ آپ کے قدموں میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں آپ پہ احسان کروں اور آپ کو یہ تویز سکھلا دوں۔ میں نے کہا پہلے بات سنو، میں پہلے تو تویز شویز مانتا نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں طالب العلم آدمی ہوں، میں طالب بنوں یا تویزوں کے چکر میں پڑ کے پڑھنا بھی چھوڑ دوں؟ مجھے نہیں چاہیے تویز۔ کہتا ہے بڑے عجیب بیوقوف لڑکے ہو تم، میں ایسی نعمت تمہیں دے رہا ہوں کہ دنیا کو مسخر کر لو اور تم طویل لینا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا یار تم تو انسانوں کو مسخر کرو گے نا، مجھے طویل آتا ہے کہ پرندے بھی مسخر ہو جاتے ہیں۔ اب وہ حیران ہو کہتے ہیں مجھے وہ سکھلاؤ۔ ہم ناشتہ کر رہے تھے، میں نے ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالا تھا، کوا بیٹھا ہوا تو کہاں کر کے فرام ہو گیا، دیکھو آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کہتے ہیں کیا یہ بھی طویل ہے نا، پیسے ہوں گے تو سب آئیں گے۔ میں نے کہا مجھے تمہارا تویز نہیں چاہیے، میں تویزوں کے چکر میں پڑ گیا تو پڑھوں گا کیا؟ میں تو پھر پیر بن جاؤں گا نا، لوگ آ جائیں گے تویز لکھوانے شروع کریں گے، کوئی نظر دے رہا ہے، کوئی نیاز دے رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، ہمارا تو کام چل پڑے گا، پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ناراض ہو گئے، پھر چلا گیا بیچارہ۔ اللہم اکثر اموالنا و اولادنا، یہ کوئی حدیث کی دعا نہیں ہے۔ سجدے میں وہ دعائیں پڑھیں جو حدیث میں ہیں، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ اپنی دعائیں نہ پڑھیں۔ میں نے حج کرنا ہے، عمرہ کیا لیکن اپنا نہیں کیا، تو حج مفرد ہوگا آپ کا؟ تین آدمی ریاض سے مکہ آئے ہیں، 2 آدمیوں نے 3 دن کے بعد عمرہ کیا، ایک نے ابھی تک نہیں کیا۔ بہرحال جنہوں نے 3 دن کے بعد کیا، جس نے ابھی تک نہیں کیا، عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں کہ میقات سے بغیر احرام کے وہ آئے ہیں۔ کہتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکے میں رہنے والوں کو مسجد عائشہ یا ہل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ عمرہ کرنا چاہیں تو گھر سے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کر لیں. یہ میرے بھائی ان کی غلط فہمی ہے، جمہور امت کے خلاف ہے. اب دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مکے میں موجود ہے، معابدہ میں. اب جہاں معابدہ ہے نا، جہاں بلدیہ کا دفتر ہے، اسی جگہ حضور کے خیمے لگے ہوئے تھے. اب بی بی نے جب عمرے کی غرض سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا بھائی کو لے کے جاؤ تنی. اگر گھر سے اور حرم کے اندر سے احرام باندھنا جائز فرماتے احرام باندھو، جا کے عمرہ کرو. تو معلوم ہوا کہ ہمیں عمرے کے لیے ہر حال میں باہر جانا ہوگا. البتہ جو حدیث مبارک ہے اس کا تعلق حج سے ہے کہ اگر آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے تو وہ مکے میں اپنے گھر سے باندھیں گے، اس کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بات سمجھو، حج ہو یا عمرہ، اس میں ہل بھی ہو اور حرم بھی ہو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. آپ عمرہ باہر سے باندھ کے آتے ہیں نا، حرم آ جاتے ہیں تو ہل بھی ہو گیا اور حرم بھی ہو گیا. حج کا احرام جب ہم حرم سے باندھیں گے پھر عرفات جائیں گے تو پھر بھی ہل ہو گیا اور حرم ہو گیا. اگر صرف حرم ہو یا صرف ہل ہو، نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا. بہرحال پاکستان سے آئیں یا مدینہ منورہ سے، ہر حال میں احرام باندھیں. دیکھو نا میرا بھائی، بعض علماء کے نزدیک گنجائش ہے. وہ کہتے ہیں اگر کاروبار کے لیے آ رہا ہے، عمرے حج کی نیت نہیں ہے، احرام نہ باندھے تو گناہ نہیں ہوگا، دم نہیں پڑے گا. وہ یہ نہیں کہتے کہ نہ باندھو. ان کے نزدیک بھی عمرہ کرنا افضل ہے، سب کے نزدیک احرام سے آنا افضل ہے. وہ ایک گنجائش ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ سزا نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، ہر حال میں عمرہ کریں. خطبہ جمعہ کے دوران میں اگر مسجد میں آئے، حنفی مسلک یہ ہے کہ اب چونکہ حضور نے فرمایا کہ بولنا بھی منع ہے تو نماز نہ پڑھے، بیٹھ جائے. اور حنابلہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو حضور نے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھ لو، تو لہذا خطبے کے وقت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. سفر کے دوران دو نمازیں اکٹھی پڑھنا بالکل جائز ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع ہوگی ظاہراً سوری جمع ہوگی، حقیقی نہیں ہوگی. کیا معنی ہے؟ یعنی ظہر کو آخر میں پڑھو، عصر کو اول میں پڑھ لو، تو دونوں نمازیں اکٹھی بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقت میں بھی ہوئی. کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. موقوت تعیین سے ہے، تعیین اور اشتراک کے خلاف ہے. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے، ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں اور مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں. بہرحال دعا کریں میری صحت کے لیے. مجھے اب بھی اللہ کی قدرت ہے 7-8 دن سے مجھے یہاں شدید درد ہے. بس وہ الحمدللہ بس قرآن کی برکت سے میں آ جاتا ہوں کہ چلو اللہ مجھے بھی معروم نہ کرے اور اس سعادت سے، ورنہ مجھے بیٹھنے میں اٹھنے میں بڑی شدید تکلیف ہے. اللہ رحمت فرمائے. بس آپ دعا کریں، اللہ خیر کریں گے. اگر حرم میں اور حج میں جب ہم جائیں گے تو امام جو ہے وہ نماز 2 رکعت پڑھ. دیکھو بھائی، اگر مسجد میں پہنچ جاؤ بالکل جھگڑے نہ کرو، امام کے پیچھے پڑھو، جیسے امام پڑھائے پڑھو، قصر پڑھائے پڑھو، جمع کرے جمع کرو. اگر اپنے خیمے میں ہیں آپ اور اپنے مسلک پہ آپ زیادہ سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں، پھر اپنے اپنے وقت میں پڑھیں. جدہ والے بھی احناف کے نزدیک حج کے مہینوں میں عمرہ نہ کریں، حج افراد کریں.